فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا۔ تو مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم کیسے بات کریں اس سے جو ابھی گود کا بچہ ہے؟ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر کے لوگوں سے کہا کہ اسی سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی بات سن کر بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے ازل میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے انجیل دے گا اور مجھے نبی بنائے گا، اور میں جہاں بھی رہوں گا اس نے مجھے صاحب خیر و برکت اور صاحب دعوت بنایا ہے۔ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار بات کی تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بتایا اور اس کا بیٹا ہونے کا انکار کیا، اور کلام جاری رکھتے ہوئے کہا اور مجھے وصیت کی ہے کہ تا دم حیات نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور اپنی ماں کا مطیع و فرمانبردار رہوں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اعتراف و اعلان تھا کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا اور اللہ نے مجھے متکبر اور گناہگار نہیں بنایا ہے، اور اللہ کی جانب سے امن و سلامتی میرے شامل حال رہی ہے۔ اس دن جب میں پیدا ہوا اور اس دن بھی رہے گی جب میری موت آئے گی اور جب میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کلام صریح کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب تک بات کرنے کی عمر کو نہ پہنچ گئے کوئی بات نہیں کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے انجیل دیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ اور جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنایا ہے، اور جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ وبرا بوالدتی ولم يجعلنی جبارا شقیا۔ اور مجھے میری ماں کا فرمانبردار بنایا ہے اور مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا ہے۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ اور مجھ پر اللہ کی سلامتی رہی جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن بھی رہے گی جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ عیسیٰ بن مریم کی یہی حقیقت ہے، یہی وہ حق بات ہے جس میں تم لوگ اختلاف کرتے رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اب تک جو کچھ عیسیٰ کے بارے میں بیان ہوا اور جو انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنے بارے میں کہا، یہی کچھ ان کی حقیقت ہے، اور یہی وہ قول حق ہے جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ عیسیٰ وہ نہیں ہیں جو ان کے بارے میں یہود کہتے ہیں کہ وہ جادوگر تھے اور یوسف نجار کے بیٹے تھے، اور نہ وہ ہیں جو ان کے بارے میں نصارہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ اللہ تھے، اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، اور تیسری جماعت کہتی ہے کہ وہ 3 معبودوں میں سے ایک تھے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا کلمہ تھے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ اللہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی لڑکا بنائے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا،
پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات کسی طرح بھی درست نہیں کہ وہ اپنے لیے کوئی لڑکا بنائے۔ وہ جاہلوں اور نادانوں کی اس بات سے بالکل پاک ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جس ذات باری تعالیٰ کی یہ صفت ہے، اس کے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیات 59-60 میں فرمایا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترین۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ہو بہو آدم کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا، پس ہو گیا۔ آپ کے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھی راہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ جو اس پر چلے گا رشد و ہدایت پائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ پھر جماعتوں نے آپس میں اس بارے میں اختلاف کیا تو کافروں کے لیے قیامت کے دن حاضری کے وقت بربادی ہوگی۔ اہل کتاب نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ واضح ہو جانے کے بعد اختلاف کیا، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ یہود نے انہیں جادوگر اور ان کی ماں کو زانیہ کہا، اور نصارہ ان کے بارے میں اتنے طبقوں میں بٹ گئے کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کافرانہ عقائد کی وجہ سے سبھی اللہ کی نگاہ میں کافر ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے دھمکی دی اور کہا کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہلاکت و بربادی ان کی قسمت بن جائے گی اور جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ بخاری و مسلم نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس کا کلمہ ہیں جو اس نے مریم پر ڈال دیا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح ہیں، اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، چاہے اس کا عمل جو بھی ہو۔